प्यारे दोस्तों, जब मोदी ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बड़े बड़े फूके फैर धमकियां दे रहे थे। जब पाकिस्तान ने उस पर हमला किया, उसके एयर बेस तबाह किए, तो मोदी के दिल में ना खौफ पैदा हो गया और उसका आर्मी चीफ, उसके दिल में भी खौफ पैदा हो गया। मोदी के वजीर खारजा के दिल में खौफ पैदा हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये 3-4 आदमी ना दौड़ते हुए महल में, वजीर आजम हाउस में घुस गए और बार बार लेटरिना में जाए, पेशाब करें। तो जो संतरी था, उसने पूछा, चाचा मोदी, आर्मी चीफ हो, वजीर खारजा, आप बार बार क्यों बाथरूम में जा रहे हैं? मोदी बोला, यार मुझे खौफ की वजह से पेशाब आ रहा है, पाकिस्तान एयरबेस तबाह कर रहा है। आर्मी चीफ जो है ना, उससे पूछा, उसने कहा, हमारे पास तो कोई चज का असला ही नहीं है, हम क्या करें, हमें खौफ पैदा है। हम ये सोच रहे हैं कि किस मुल्क को फ़ोन करें, वो जनरल आसिम मुनीर साहब को बोले कि सीज़ फायर करो। तो उस जो चौकीदार था ना, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर कमरे के आगे, उसने मोदी को कहा कि आप ट्रंप को बोलें, या सऊदी अरब को बोलें, या ईरान को बोलें, या फ्रांस को बोलें, बरतानिया को बोलें, उसके बाद तुर्की को बोलें, मिस्र को बोलें, बांग्लादेश को बोलें, तो किसी न किसी की ये बात मान जाएंगे। तो फिर ट्रंप को इसने फ़ोन किया। ट्रंप के आगे तरले मिन्नतां और क्या क्या इसने आंसू बहाए। वीडियो कॉल की थी इसने, आंसू बहाए और मोटी मोटी अथरू बगाए। 3-4 जो है ना, ये इन्होंने सिर जोड़े हुए और मुंह से इनके लफ्ज ना निकले। और जो है ना, बेगैरत टीठ खंजीर जो है ना, इनकी शक्लें बिट रही हुई थी 3-4 आदमियों की। तो ट्रंप को मोदी ने फ़ोन किया, उसके सेक्रेटरी ने फ़ोन किया, तो चारे फ़ोन पर बात करना शुरू हो गए। मोदी ने बोला कि हमारे तो एयर बेस तकरीबन 18, 20, 21 खंडर बन गए। तो जनरल आसिम मुनीर को बोलो कि ये सीज़ फायर करे, हमले बंद करे। तो फिर ट्रंप ने मिन्नतें की, शहबाज शरीफ साहब की और आसिम मुनीर साहब की, कि आप मेहरबानी करें, मेरे मुंह को देखें, इस मोदी बेगैरत को छोड़ें, ये है ही बेगैरत है, ढीठ है, इसको छोड़ें, मेरी मुंह की खातिर, मेरे पीछे इसको माफ़ कर दें। तो फिर शहबाज शरीफ ने जनरल मुनीर साहब को बोला कि आप सीज़ फायर कर दें, क्योंकि ट्रंप बहुत मिन्नतें कर रहा है पाकिस्तान की, तो आप मेहरबानी करके इस पर हमले बंद कर दें। तो तब जाकर जनरल आसिम मुनीर साहब ने सीज़ फायर किया। प्यारे दोस्तों, भई ये समझने और सोचने की बात है, भई इस बेगैरत आदमी को किसने बोला था कि पाकिस्तान पर हमला कर? ये पहले का हिला हुआ था कि पाकिस्तान चुप कर जाता है, पाकिस्तान चुप कर जाता है, सब्र कर जाता है। ये हमारी सब्र को कमज़ोरी समझ रहा था, क्योंकि ये बेगैरत आदमी है मोदी, ये अच्छा आदमी नहीं है। इसने समझा कि मेरी फ़ौज ज़्यादा है, पाकिस्तान की फ़ौज को ये समझता कुछ नहीं था। जब जनरल आसिम मुनीर ने ये वादा कौम से किया कि मैं ऐसा इसको जवाब दूंगा कि दुनिया देखेगी और मोदी और इंडिया की 7 नस्लें याद रखेंगी कि पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया था और इसका इंडिया को फिर खमीना भुगतना पड़ा था। तो प्यारे दोस्तों, हमारे जनरल साहब जो है, ये वादे के बड़े पक्के हैं। ये जो भी बात मुंह से निकालते हैं, फिर उसको पूरा करते हैं। मोदी ने जो धमकियाँ दी थी, जो फोके फायर किए थे, तो वो जो कहता था, वो कर नहीं सका, अपनी कौम को वो करके दिखा नहीं सका। ना आर्मी चीफ जो कौम से वादे किए थे, वो पूरे नहीं कर सका। जनरल आसिम मुनीर साहब, ये पूरी दुनिया को पैगाम दिया
کہ جو بھی پاکستان کے ساتھ زیادتی کرے گا ہم اس کو ایسا حملہ اس پر کریں گے کہ پھر وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو پیارے دوستو، ہماری کوئی معمولی فوج نہیں ہے، پاکستان کی کوئی معمولی فوج نہیں ہے، جنرل عاصم منیر کوئی معمولی آرمی چیف نہیں ہے، ہمارے تینوں آرمی چیف یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان کی فوج بڑے بڑے ملکوں کی فوج کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے سیسا پھلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو سکتی ہے۔ پاکستانی فوج کو ہرانا یہ انڈیا کے پاس کی بات نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جنرل عاصم منیر کو اللہ پاک نے عزت دی، اللہ پاک نے اس کو عزت دی، اور فخر سے ہمارا سر جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ مودی نے پھوکے فائر کیے تھے، پھوکی دھمکیاں دی تھی، اس کا آرمی چیف پھوکیاں دھمکیاں دے رہا تھا، تو اس نے شکست تسلیم کر لی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جنرل عاصم منیر کا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مودی نے اپنی قوم کا سر نوا کر دیا شکست تسلیم کر کے، اور جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنی قوم کو فتح دلوا کر سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ فتح ہمیں اللہ پاک نے دی، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، انسان کچھ بھی نہیں۔ تو پیارے دوستو، مسلمانوں کا پختہ ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے دوستو، مسلمان کا شیوا ہے شہادت کو قبول کرنا۔ پیارے دوستو، موت مسلمانوں کے گل کا ہار ہے اور کافروں کے گل کا پھندا ہے۔ یہ ہماری فوج کے سامنے انڈیا کی فوج نہیں ٹک پاتی، کیونکہ انڈیا کی فوج بزدل ہے، ہماری فوج اللہ کے حکم سے دریل ہے۔ پیارے دوستو، اپنی فوج پر چکڑ نہیں چھالنا چاہیے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم گھر سے اٹھ کر فوج کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری فوج کا مرال ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اپنی فوج پر چکڑ چھال رہے ہیں، شاید ان کی فوج صحیح نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنی فوج کو بدنام کرنا چھوڑ دو۔ پیارے دوستو، ہماری فوج نے کون سے غلط کام کیے ہیں؟ جنرل عاصم منیر نے کون سا غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا اس پر چکڑ اچھال رہے ہیں؟ کبھی کرپشن کے اس پر کرپشن کے اس پر الزام لگا رہے ہیں، کبھی کون سا الزام لگا رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرو۔ یہ پاکستانی فوج جو ہے، یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے سیاستدانوں نے ملک توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہ فوج کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر مہربانی کی ہے، یہ ہمارا عسکری ادارہ ہے، ایماندار ادارہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرض ملتے ہیں، ہمیں نجات یہ دلاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہم فالٹ ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے، تو جنرل عاصم منیر صاحب نے قرضہ لے کر دیا، جنرل باجوہ صاحب نے قرضہ لے کر دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ ہمیں ہر طرح کی فوج حمایت کر رہی ہے، سیلابوں میں ہماری مدد کر رہی ہے، الیکشنوں میں ہماری مدد کر رہی ہے، زلزلوں میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو ہم اپنی فوج سے نہیں کرواتے؟ پھل صفائی کے کاموں میں فوج مدد کر رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمارے جو اپنے اختلاف ہیں سیاستدانوں کے، یہ آپس میں رکھیں، فوج کو بیچ میں نہ لے آئیں، ہرگز فوج پر چکر نہ اچھالیں۔ یہ ہم اپنی تباہی کا خود سامان اکٹھا کر رہے ہیں اپنی فوج کے خلاف بول کر۔ آج جو پاکستان کو عزت ملی ہے، یہ 75 سالوں میں نہیں ملی۔ 60 سال میری عمر ہو گئی ہے، صرف 15-20 سال پاکستان میرے سے بڑا ہے۔ اتنی عزت پہلے پاکستان کو نہیں ملی جتنی عزت سن 2025 میں ملی ہے۔ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی نیوی،
اتنی ابدوزیں، کون سی کمی ہے انڈیا کے اندر، مگر پھر بھی ہماری پیاری فوج نے انڈیا کے چھکے چھڑا دیے۔ تو پیارے دوستو، کوئی بھی انسان ہے، اس سے تھوڑی مجھ کوتاہی تو ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی فوج، اپنے اداروں پر چڑھ دوڑیں، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی فوج کی مدد کرنی چاہیے، ہم اپنی فوج کا حوصلہ بلند کریں، ہم پست کرنے کے چکروں میں، ان کی مخالفت کے چکروں میں یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، 24 کروڑ عوام پیاری فوج کے ساتھ ہے، اگر مٹھی پر لوگ اس کی مخالفت کر رہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ان پر اثر نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، پورا ملک اپنی فوج کے ساتھ ہے، تو تمہیں بھی، جماعت ہو یا لیڈر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو یہ ناجائز حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اپنی فوج پر چکڑ ہرگز نہیں چالنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، مودی جو ہے یہ بے غیرت آدمی ہے، یہ ٹیٹ ہے، یہ لانتی ہے، یہ جب سے پیدا ہوا، یہ بھی 70 65 70 72 74 سال کا ہے، جب سے پیدا ہوا اس پر لعنت برس رہی ہے، مودی پر۔ تو پیارے دوستو، یہ اللہ کی گرفت میں آ گیا، یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا، یہ جب تک زندہ رہے گا یہ ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا۔ پیاری فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔